اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ال عمران آیت نمبر 152 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تو تم لوگوں کے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا کہ تم ان کافروں کو اللہ کی مرضی کے ساتھ قتل کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تمہاری تھوڑی سی تعداد بھی کافروں کی بڑی تعداد پر اللہ کی مدد کے ساتھ غالب آئے گی۔ تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے تو فتح عطا کر دی تھی اور تم کافروں کو قتل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، کہ تم تو مدینے سے جو نکلے تھے تو 1000 تھے، اور یہاں پر آ کر جب عبداللہ بن ابی منافق تم سے 300 لوگ واپس لے گیا تو پھر تم 700 رہ گئے تھے، پھر بھی تمہارا جذبہ اور تمہاری ثابت قدمی عروج پر تھی، اور تم اس جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیں۔ مگر جب تمہیں فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کر کے دی، تو تمہارا دھیان اس فتح کی خوشی کی طرف اور مال غنیمت کی طرف ہو گیا۔ ایک تو تمہارا دھیان ادھر سے ہٹ گیا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان کفار کا پیچھا کرتے اور جب تک ہوتا ان کو جکڑ لیتے یا ان کو قتل کر دیتے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو جاتے، بلکہ اس کے مقابلے میں تمہارا دھیان جو ہے دنیا کی طرف ہو گیا، فتح اور مال غنیمت کی طرف۔ دوسرا یہ کہ جو 50 تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درے پر تعین کیے تھے، فتح ہونے کے بعد ان میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا، آپس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس میں آپس میں لڑنے لگے، اور 39 لوگ وہاں سے اس امید پر نیچے آئے کہ ہم مومن مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کر لیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ درا نہیں چھوڑنا ہے، اگر ہمارا گوشت چیل اور کوے بھی کھا جائیں پھر بھی تم نے ہماری پرواہ نہیں کرنی ہے، درا نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر بھی ان میں اختلاف ہوا، 11 آدمی رہ گئے، 39 جو ہے وہ درا چھوڑ گئے، اور کافروں کو موقع ملا وہ تو ابھی دور تک نہیں گئے تھے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر ان 11 کو بھی شہید کیا اور اتنا بڑا نقصان ہوا، بہت صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ شہید ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اور پھر تم لوگوں پر جب دفعتاً انہوں نے درے کی طرف سے حملہ کیا تو تم لوگ وار خطا ہو گئے اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے اور بھاگنے لگے، کچھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آوازیں دے رہا تھا اپنی طرف بلانے کے لیے، اور یہ تو ایک صحابی نے چیخ چیخ کر پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تب جا کے جو ہے نا آپ ادھر سے لوٹنا شروع کیا، اور
بہت سے آپ پر لیٹ گئے، اب تو نیم بے ہوشی حالت میں تھے، اور وہ صحابہ کرام اپنے اوپر تیر کھاتے رہے، اور اسی حالت میں آپ کو پہاڑ پر چڑھایا۔ اور خالد بن ولید تو اسی وقت کہہ رہا تھا کہ ان سب کو ابھی ختم کرنا ہے، جانا نہیں ہے، لیکن ابو سفیان جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، ہمارا نقصان ہوگا، ہمیں پتھر سے ماریں گے۔ اس وقت تو ہوائی جہاز میزائلیں اور یہ چیزیں نہیں تھیں، بم وغیرہ، ہاتھوں سے لڑائی تھی، تلوار سے۔ تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا کہ اوپر سے مسلمان ہم پر پتھر پھینکیں گے، ہمیں مار دیں گے، نقصان ہوگا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، لیکن تھوڑا سا سبق دیا اصحابہ کرام کو کہ تم لوگوں نے تو آگے جا کر بہت سی امتحانات میں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو وہی ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ کہ تم نے جو دیکھا وہ مال غنیمت اور فتح کا جذبہ، تو آپ اس کی طرف آپ کا دھیان ہو گیا، اور جو در پر معمور صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے آپ میں اختلاف کیا، اور نافرمانی سرزد ہو گئی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی طرف ان کا رجحان ہو گیا، اور جن کا رجحان اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف تھا وہ ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر کاتے ہوئے پہاڑی پر چڑھایا، اور امت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ یہ ابھی پچھلے درسوں میں ہم جان چکے ہیں، پچھلی آیت میں جو کافی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، اور اس دین کو، ایمان کو دوسرے نمبر پر، ان کا پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور جو ثابت قدم ہوتے ہیں تو وہ اس دین اور آخرت کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے جانا ہے، مستقل زندگی تو اگلے جہان میں ہے، مرنے کے بعد۔ تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو تمہاری فتح جو ہے نا پھر شکست میں تبدیل ہو گئی ہو۔ وہ بھاگ رہے تھے پہلی دفعہ، اور تمہاری کوتاہیوں اور تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے اب تم بھاگ رہے ہو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دے۔ لیکن چونکہ تمہارے دلوں میں اس وقت بھی ایمان تھا، صرف توجہ تمہاری جو ہے نا اصل مقصد سے ہٹ گئی تھی، اس لیے ثابت قدمی میں تمہارا تھوڑا سا تم امتحان میں پڑ گئے۔ اس لیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، کہ اب آپ لوگوں سے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان پر مور لگا دی کہ جو بھی ہوا یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ اس طرح دفعتاً حملہ ہو جائے، تو یہ تو فطرت ہے انسان کی۔
جان تو بہت عزیز ہوتی ہے. تو ایمان تو پھر بھی مستحکم تھا ان لوگوں کے دلوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر فضل عطا فرماتا ہے. فضل نکلا ہے فضیلت سے. فضیلت کی مطلب ہے ترجیح. تو کافروں پر مسلمانوں مومنوں کو اللہ تعالیٰ ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. تو کافروں پر رحم نہیں فرماتا بلکہ مومنوں پر رحم فرماتا ہے، فضل کرتا ہے مومنوں پر.